نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ جس پہلو کو دیکھیے عظمتیں ہی عظمتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ حضور آئے اس لیے کہ ہم آپ کے نقوش پا سے روشنی لے کر اپنے آپ کو اور ماحول کو سنوار دیں۔ آئیے دیکھیں نبوت سے پہلے حضور مکہ میں بحیثیت تاجر کیسے تھے۔ انسان اپنے معاملات سے پہچانا جاتا ہے، دوسروں کے ساتھ اس کا سلوک، اس کا رویہ، اس کے عہد کی پابندی، وہیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا کھرا ہے اور کتنا کھرا نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور حضرت ابی طالب کے زیر سایہ جب ان کے گھر آئے تو آپ فارغ نہیں رہے۔ آپ جانتے تھے کہ چچا کی مالی حالت بہت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ حضرت ابی طالب تجارت پیشہ تھے تو حضور بھی ساتھ جاتے تھے، آہستہ آہستہ کاروانوں میں شامل ہوتے گئے اور جلد ہی مکہ میں امین تاجر کے نام سے مشہور ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ وعدے کے پکے، قول کے کھرے، جب بھی کوئی چیز بیچتے تو اس کے نقائص بتا دیا کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خالص کاروباری معاملات ہیں، لیکن آپ کیسے ہیں؟ جب آپ ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لے گئے تو ایک ساتھی وہاں آئے، حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے جب لوگوں نے آپ کے اخلاق اور کردار کے بارے میں بات کی تو کہنے لگے کہ بھئی مجھے کیوں بتاتے ہو، میں تم سے زیادہ حضور کو جانتا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں تجارت میں آپ کا شریک سفر رہا ہوں، میں دیکھتا رہا ہوں حضور جو بھی وعدہ کرتے وہ پورا کرتے۔ جب بھی حضور دوسرے کو مال دیتے تو ایسا ہی ہوتا جیسے آپ کہتے۔ آپ طویل بحثیں نہیں کرتے تھے، تکرار نہیں کرتے تھے، کم گو تھے، مال بیچا، منافع لیا، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کوئی خراب مال دیا ہو۔ آپ کی عادت مبارک یہ تھی کہ اگر کسی سے کوئی چیز لی ہے ادھار تو اس سے بہتر واپس کرتے۔ اسی طرح حضرت قیس رضی اللہ عنہ آپ کے مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھی میں حضور کا شریک سفر رہا، کبھی آپ کا مال میں لے کے جاتا اور کبھی میرا مال حضور لے کے جاتے۔ اچھا اب ذرا دیکھیے آقا نامدار کا کردار کیسا ہے۔ حضرت قیس کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سامان لے کے جاتے اور واپس آتے تو سب سے پہلے دوسروں میں نفع تقسیم کرتے، ان کے مال کا حساب کتاب کرتے اور اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے۔ لیکن جب میں آپ کا مال لے کے جاتا اور واپس آتا تو آپ حساب کتاب نہ کرتے، آپ میرا حال احوال پوچھتے، سفر کی مشکلات پہ گفتگو ہوتی، گھر والوں کی خیریت دریافت کرتے اور حساب کتاب کی بغیر گھر چلے جاتے کہ یار بعد میں کر لیں گے۔ یہ ہے حضور کا کردار۔ جب یہی خبر حضرت خدیجہ تک پہنچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت مالدار تھی، بڑی مشہور تاجر تھی، تو انہوں نے حضور کو اپنا شریک تجارت بنا کر بھیجا کہ بھئی آدھا منافع میرا اور آدھا آپ کا۔ جب حضور ان کا مال لے کر آئے تو ایک ان کا غلام تھا میسرہ، وہ آپ کے ساتھ تھا، اس نے آپ کی شخصیت کی برکتیں دیکھی، آپ کا حسن اخلاق دیکھا، سفر حضر میں آپ کے ساتھ رہا، واپسی پہ آ کے اس نے حضرت خدیجہ سے آپ کی شخصیت کے بارے میں جو کچھ کہا وہ سے اتنی متاثر ہوئی کہ نکاح کا پیغام بھیجا، اس لیے کہ حضور کاروباری معاملات میں اتنے کھرے تھے، اتنے سچے تھے کہ پورا مکہ پر اعتبار کرتا تھا۔ جو آدمی ایسے معاملات میں کھرا ہوتا ہے وہ باقی معاملات میں کیسا ہوگا، ہم اس کا اندازہ پورا کر سکتے ہیں۔ آج بھی حضور کا اسوہ ہم
تمام لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اسی تو آپ نے فرمایا کہ امین و صادق تاجر جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جو شخص کاروبار میں دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ باتیں کہنے کو بڑی آسان ہیں، عمل کرنا مشکل ہے، لیکن ظاہر ہے جنت کا حصول کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ تو بحیثیت تاجر جو آپ کی شہرت ہے اس میں آپ کے بڑے دوست بنے، اور وہ سارے دوست آپ پر اعتبار کرنے والے ہیں، آپ کا احترام کرنے والے ہیں، پورا مکہ آپ کو سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے۔ بلکہ بعض روایات میں تو یوں بھی ملتا ہے کہ لوگ جب تجارت کے لیے شام کی طرف جاتے تو وہاں کے لوگ کہتے کہ بھئی وہ ہاشمی نوجوان نہیں آیا جو اپنا مال بیچنے سے پہلے اس کی خامیاں بتا دیتا ہے۔ تو یہ حضور کا کردار ہے، معاملات میں کھڑا ہونا۔ لیکن یہ بندہ کب کھڑا ہوتا ہے؟ جب اسے کوئی لالچ نہیں ہوتی، جب وہ صرف ذاتی منافع کے لیے تجارت نہیں کرتا، وہ تجارت کرتا ہے اپنی زندگی کے لیے ایک حلال روزگار بنا کر، تجارت کرتا ہے دوسرے لوگوں کے دکھ درد بانٹنے کے لیے، ان کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، اور ایک ایسا ماحول بناتا ہے جس میں تجارت بھی نیکی بن جاتی ہے۔ آج اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اس اصول کو سامنے رکھ لیں، تاجر اگر آج کا کھڑا ہو جائے، اعتبار ہو کہ وہ جو مال بتا رہا ہے وہ ویسا ہی ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی نمبر 2 نہیں ہے، کوئی ناجائز منافع خوری نہیں ہے، تو ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا معاشرہ کیسا ہوگا۔ ہمیں تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب حضور سے تاجروں نے یہ سبق سیکھا تو یہ ماحول ہوتا تھا کہ اگر کسی ایک مسلمان تاجر کی بکری کم ہوتی تھی اور اس کے سامنے والے بھائی کی زیادہ ہوتی تھی تو وہ شام کو گاہک کو اپنی دکان سے سودا دینے کی بجائے اپنے اس بھائی کے پاس بھیجتا تھا تاکہ اس کے گھر کا چولہا بھی جلتا رہے۔ یہ وہ کردار ہے جس کردار نے حضور کو مکہ کا محبوب نظر بنا دیا ہے، اور کیوں نہ ہو، آپ تو محبوب رب العالمین ہیں۔ اللہ ہمیں آپ کی پیروی کرنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔